اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو مالدار بنایا ہے اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے غریب، فقیر اور مسکین بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ اب مالک کریم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مالدار کیا ہے وہ اپنے غریب، مسکین اور کمزور مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں۔ اور اسلام کا حسن دیکھیے، اسلام کا کمال دیکھیے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے تم خرچ کرو گے مسکین پر، غریب پر، اور وہ قرض دو گے تم اپنے رب تعالیٰ کو، خرچ اس پر کرو گے اور قرض اپنے رب تعالیٰ کو دو گے۔ ارشاد فرمایا من ذا الذی، کون ہے وہ جو اپنے رب کو اچھا قرض دے، جو اپنے رب کو اچھا قرض دے، قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دونا کر کے واپس کرے گا۔ اللہ اس کے لیے وہ قرض جب واپس کرے گا تو رب دونا دے گا، ڈبل عطا فرمائے گا، اور وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے جو ثواب ہے وہ عزت والا ہے۔ صدر الفاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کریم کا کرم کہ خود اپنے بندے کو مال عطا فرما رہا ہے، پھر خود ہی فرما رہا ہے کہ تم مجھے قرض دے۔ اور یہ عین انسان کے مزاج اور فطرت کے مطابق بات کی کہ تم مجھے قرض دو۔ جب کوئی انسان کسی کو ویسے کوئی چیز دیتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے شاید واپس ملے نہ ملے، لیکن جب قرض دیتا ہے اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ضرور مجھے واپس ملے گی۔ تو فرمایا چونکہ تمہارے مزاج ہیں، تمہاری طبیعت ہے، تمہاری فطرت ہے، تم سمجھتے ہو کہ قرض ہمیں ضرور واپس ملے گا، لہٰذا تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم مجھے قرض حسنہ دے دو، اپنے غریب بھائیوں پر، مسکینوں پر، کمزوروں پر خرچ کرو اور اپنے رب کو قرض حسنہ دے دو، رب تمہیں ڈبل کر کے واپس عطا کرے گا۔ اور جو اجر دے گا وہ عزت والا دے گا، جو تمہیں ثواب عطا فرمائے گا وہ اکرام والا اللہ تمہیں ثواب عطا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انفاق کی تعریف کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ جب تک امراء، مالدار لوگ خرچ نہیں کریں گے غرباء پر، مساکین پر، طلباء پر، فلاحی کاموں میں، دینی کاموں میں، جب تک وہ خرچ نہیں کریں گے تب تک معاملہ آگے نہیں بڑھے گا، تب تک وہ سارے منصوبہ جات جس سے کہ غریب کا بھلا ہونا تھا، جس سے دین کو مضبوط ہونا تھا، جس سے دین کی اشاعت ہونی تھی، وہ سارے منصوبے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خرچ کرو تاکہ تم پر خرچ کیا جائے، تم اللہ کے راستے میں دو تاکہ رب تمہیں دے، دو اس کے راستے میں وہ تمہیں عطا کرے اپنے فضل و کرم کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب خرچ کیا جاتا ہے تو رب راضی ہوتا ہے، پھر بندے کو اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسلام نے خرچ کرنے کے بہت سارے مواقع بنائے اور فردن فردن غریب کو امیر کے ساتھ جوڑا، امیروں سے کہا کہ غرباء کا حصہ نکالو، سال کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا، ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے وہ سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرے۔ رمضان المبارک آیا تو صدقہ فطر کو رکھا گیا تاکہ جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، وہ بھی عید کی خوشیوں میں امیر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں۔ پھر جب فصل کا موقع آیا تو عشر رکھا گیا تاکہ غریب بھی تمہارے غلے میں، تمہارے اناج میں، تمہاری گندم میں، تمہارے چاول میں، تمہاری سبزی میں شریک ہو جائے۔ ہر موقع پر ان کو یاد رکھنا، ان کو ساتھ ملانا۔ قربانی رکھ دی گئی، اور قربانی بھی جب رکھی گئی تو امیر پر رکھی گئی۔ اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ امیر قربانی کریں گے اور غریبوں تک اس کا گوشت پہنچائیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوبصورتی کے ساتھ ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ انسان کو مال سے پیار ہوتا ہے، فطرتاً کمائے ہوئے مال سے محبت ہوتی ہے۔ انسان بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ بڑی مشکل سے تنکا کر کے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے میں نے یہ مال جمع کیا ہے تو اب میں دے دوں۔ ایک لمبا عرصہ تک میں نے پردیس کاٹا، مشکلات برداشت کی، اور میں نے کئی راتوں کے رت جگہ اس کام کے نام کی، اور آج اگر مالی طور پر میں مضبوط ہوا ہوں تو کیا میں یہ مال دے دوں؟ تو دیکھیے اسلام ایک روحانی مذہب ہے، اس کی تعلیمات آفاقی ہیں۔ یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ صرف فیصلہ وہ نہ کرو جو تمہاری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رب تمہیں اپنے فضل سے دے رہا ہے اور تمہاری ظاہری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں رہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ بات کر کے مختصر جملوں میں کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ کریم ابو فرمانے لگے، یاد رکھنا
صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو تو میسج آ گیا بینک سے کتنے پیسے کم ہو گئے، آپ نے تو جو گن کے دراز میں رکھے تھے اس میں سے لاکھ میں سے آپ نے تو 5,000 دے دیا، تو آپ کو تو پتہ ہے وہ 95 رہ گیا ہے، لیکن یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کائنات کے سب سے سچے، کھرے، صادق اور امین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسان جب اس نے بیج کی بوریاں بھر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو جب وہ جا کر کے بیج ڈالتا ہے نا کھیت کے اندر، تو بظاہر تو وہ بوریاں خالی کر کے آتا ہے، لیکن پتہ تب چلتا ہے کہ جب ایک ایک بیج پر پھر کئی کئی گنا دانہ لگتا ہے۔ آیا تو وہ خالی کر کے تھا، لیکن اگر تھوڑا سا وہ گہرائی کے ساتھ دیکھے تو اس نے تو کمال کر دیا، اب تو اس پر بے شمار دانے لگ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا معاف کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر جھک جائے اللہ اسے عزت عطا کر دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو اپنی طبیعت کے اندر اگر شوق پیدا کر لیا جائے راہ خدا میں خرچ کرنے کا، ذوق بنا لیا جائے، ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یہ بھی میرے پیسے، یہ بھی میرے پیسے، وہ کونے میں میری جائیداد، یہ میرا مکان، وہ میرا بینک بیلنس، یہ میرے جانور، یہ میرا مال تجارت، یہ میرے کھیت کھلیان۔ میرے محبوب نے فرمایا تیرے 3 ہی مال ہیں، ایک تو نے کھا لیا ہے، ایک تو نے پہن لیا، ایک تو نے راہ خدا میں خرچ کر لیا، باقی تو وارثوں کا ہے۔ وارثوں کے مال کے بارے میں اس قدر زیادہ توجہ رکھنا، اس قدر زیادہ ذہن بنا کے رکھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو شوق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کی نصیحت کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے نا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق خرچ کر رہی تھی، اللہ کے راستے میں دے رہی تھی، تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسماء خرچ کرو پر گنا نہ کرو، گن گن کے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، ورنہ رب بھی تمہیں گن گن کے دے گا۔ فرمایا تم اس کے راستے میں اس کی راہ سے کچھ بچا کے نہ رکھو تو رب تعالیٰ بھی جب تمہیں دے گا نا تو پھر بے حساب ہی عطا فرمائے گا۔ گن گن کے یوں احتیاط کر کے دیکھ کے پریشان ہو کے راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیا جائے اور مالک کے حضور اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادات جن کی وجہ سے کائنات میں میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روز ڈنکے بجتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں حضور علیہ السلام کی ان خوبصورت عادات میں سے ایک عادت ہے حضور کا سخی ہونا، کریم ہونا۔ لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضور کا شوق دیکھیے خیرات کرنے کے تعلق سے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے جیسے پیسہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے لوگوں کے اندر بخل آتا ہے، کنجوسی آتی ہے۔ بعض لوگ اللہ ماشاءاللہ وہ خیرات کرنے کی طرف اس طرح توجہ نہیں کرتے جس طرح کہ ان کا منصب انہیں حکم دیتا ہے یا ان کا منصب انہیں اس طرف قائل کرتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، کلومیٹروں پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ، اس کی چوڑائی ہے، اس کی لمبائی ہے، اس کی اونچائی ہے، یعنی پہاڑ کی بات ہو رہی، جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کتنا بڑا پہاڑ۔ حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں سنو، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ 3 راتیں گزرنے سے پہلے پہلے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، سوائے اس کے کہ جو میں نے قرض دینا، قرض کے لیے بچاؤں گا، باقی میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، 3 راتوں سے زیادہ نہیں گزریں گی، خرچ کر دوں۔ یہ شوق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کے ساتھ، حضور پسند کرتے سخاوت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہمیشہ لوگوں کو عطا کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خرچ کرنے کی ترغیب دیتے، لوگوں کو رغبت دلاتے۔ ہمارے ہاں پہلی تو بات یہ ہے کہ خرچ کرنے کا ماحول نہیں بنتا، اور اگر بعض لوگ خرچ کرتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب آپ کو دینا ہے، جب آپ کو مالک کے راستے میں دینا ہے تو پھر آپ کو بندہ تھوڑی دیکھنا ہے، پھر تو اللہ کی رضا دیکھنی ہے۔ تو خرچ تو کرتے ہیں لیکن وہ خوش دلی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ خوبصورتی ان کی طبیعت میں نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کے خرچ کریں، پھر خرچ کیا جاتا ہے۔
صدقہ دیا جاتا ہے، لیکن کب بندہ بیمار ہو گیا، جب تندرست تھا، لاکھوں روپے پڑے تھے، صدقہ کرنے کا خیال نہیں آیا، ہزاروں موجود تھے، اس کے دل کی توجہ اس جانب نہیں ہوئی، آج بیمار پڑا ہے، کمزوری آ گئی ہے، قریب المرگ ہو گیا ہے، اب اس کا خیال آتا ہے کہ میں کچھ اللہ کے راستے میں دوں، ایک بکرا لو بھی ذرا ذبح کر دو، ذرا تھوڑا صدقہ دے دو، کس بات پر؟ کہ میں بیمار ہو گیا، کس بات پر؟ کہ میں کمزور ہو گیا۔ اگر آپ صحت کے عالم میں صدقہ کرتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو وہ کیا خوب تھا، وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں تو فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے جب خرچ کرنا شروع کیا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے مجھے ابھارا کہ میں اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کروں۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار جتنا میں اپنے والدین کی طرف سے خرچ کر رہا ہوں نا، میری اولاد بھی میرے بعد اتنا ہی خرچ کرے گی، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ان کے حقوق پورے ادا کر کے، ان کی آسانیوں کا خیال کر کے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے زیادہ دیا ہے اس میں سے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تو اس شوق کے ساتھ میں نے خرچ کرنا شروع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے کا اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا مرتے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ زندگی میں 1 درہم دینا مرتے وقت، یعنی عین بیماری کے عالم میں جب تو خرچ کر رہا ہے تو وہ تو 100 خرچ کرے گا درہم، اور تندرستی میں، صحت میں تو نے 1 خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس 1 کا ثواب تجھے اس وقت سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں مشکات میں ملے گی۔ حضور فرماتے ہیں صحت کے عالم میں خرچ کر، بجائے اس کے کہ تیری طرف سے کوئی صدقہ دینے جائے تو خود صدقہ دینے جا، اپنے ہاتھوں سے دے اور شوق بنا کے دے اور توجہ کر کے دے، اور تیری طبیعت لگی ہوئی ہو اور تو خود اپنے کندھے پہ رکھ کے جائے، غریبوں کے گھر میں پہنچا کے آئے، اور تو تیرا دل کرے اگر میرے گھر کے اندر گندم موجود ہے پھر کوئی بھوکا نہ سوئے، اگر میرے پاس طاقت موجود ہے کسی کو کپڑا پہنانے کی تو پھر کوئی غریب سردی میں ٹھٹھرتا نہ سوئے، اگر میرے پاس طاقت موجود ہے مکانات بنانے کی، پھر مالک کریم کا کوئی بندہ جس کو میرے رب نے پیدا کیا، اس کی قدرت کا جو شاہکار ہے رسول پاک علیہ السلام کا، کوئی غلام بغیر چھت کے نہ سوئے۔ اگر میرے پاس طاقت ہے تو پھر میرا حال تو یہ ہونا چاہیے نا کہ کسی غریب کی بیٹی اس لیے نہ بیٹھی رہے کہ اس کے پاس جہیز کوئی نہیں، یوں نہ ہو کہ میرے گھر کے اندر تو آدھا کھانا کھایا جائے اور آدھا ضائع کیا جائے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات کو ترس ہیں کہ کچھ مرضی کا من پسند مل جاتا تو پیٹ بھر کے کھا لیتے۔ سخاوت کا حکم دیا گیا، صحت کے عالم میں خرچ کریں، تندرستی کے عالم میں خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ یہ ماحول نہ بنائیں کہ بیمار ہو گیا ہوں تو جا بیٹے صدقہ کر دے، اب میں کمزور پڑ گیا ہوں تو جا بیٹے تو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ ایک شوق ہو، ایک طبیعت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ، ذرا یہ انداز بھی دیکھیے گا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم چونکہ حضور کی ازواج کثیر تعداد میں تھی تو کبھی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات بھی کرتی تھی، اور اس سوالات کے اندر محبت چھلکتی تھی، محبت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے آ کے کون ملے گا؟ اس سے مراد ہے وصال کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں آپ سے کون آ کے ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبے ہاتھوں والی۔ مشکات میں حدیث موجود ہے، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا وہ جو لمبے ہاتھوں والی ہے نا، میری اہلیہ، میری زوجہ، مومنوں کی ماں، وہ ملیں گی۔ تو کہتی ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لمبے تھے، قد بڑا تھا، تو ہماری نظر یہ تھی کہ حضرت سودا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ ملیں گی، لیکن کہتی ہیں کہ وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو سمجھ آئی کہ لمبے ہاتھوں سے مراد ہاتھوں کا لمبا ہونا نہیں، صدقہ اور خیرات زیادہ کرنا۔ وہ لمبے ہاتھوں والی تھی، مومنوں کی ماں، خرچ کرتی تھی، خیرات کرتی تھی۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھالیں رنگتی تھیں پھر بیچتی تھیں، اپنے لیے نہیں۔ ان کا نان نفقہ تو حضور کے ذمے تھا، اپنے لیے نہیں۔ ان کو تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ساری ذمہ داریاں حضور کے بعد بھی ادا کر رہے تھے جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق رب تعالیٰ نے رکھے، لیکن وہ اپنے دست مبارک سے محنت کرتی، کھالیں رنگتی اور اپنی اولاد پر، مسلمانوں پر خرچ کرتی، ان کا شوق تھا۔ تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ سے سب سے پہلے آ کے ملیں گی۔ حضور کے بعد ان کا وصال سب سے پہلے ہوا
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا او بھائی اس میں بھی ایک لطیف اشارہ ہے، اس میں بھی ایک خوبصورت اشارہ ہے کہ حضور کا قرب پانے کے لیے سخی ہونا بھی ضروری ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے قریب ہونے کے لیے سخاوت کا مزاج ہونا بھی ضروری ہے۔ انسان کے دل کا، اس کی طبیعت کا، اس کے مزاج کا سخی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام اچانک مسجد میں تشریف لائے اور نماز کا وقت ہو گیا، اقامت کہہ دی گئی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اقامت کہی جا چکی تھی، پر حضور باوجود اس کے گھر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ اب ظاہر ہے صحابہ کے دلوں میں سوال تھا کہ اقامت ہو چکی تھی، حضور کہاں تشریف لے گئے؟ تو حضور نے فرمایا میں مسجد آیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ گھر میں تو چند دینار پڑے ہوئے ہیں، تو میں نماز پڑھانے سے پہلے گیا ہوں، انہیں اللہ کے راستے میں خیرات کیا، پھر تمہیں آ کے نماز پڑھائی۔ یار اپنا شوق بنائیں۔ آپ یقین کریں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سارے لوگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، لیکن ہماری نظر اپنے سے اٹھتی نہیں، ہم اپنے آپ سے سوچنا شروع کرتے ہیں، اپنے اوپر ختم کر لیتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ بڑھ کے سوچیں گے تو اپنی اولاد کا سوچیں گے۔ ذہن بنائیں سخاوت کا، اور رمضان شریف میں خاص کر کے توجہ کریں۔ آپ مساجد کا خیال کریں، مدارس کا خیال کریں، اور خوب خیال کریں، خوب خیال کریں، اور غرباء کا خیال کریں، مساکین کا خیال کریں، کمزور لوگوں کا خیال کریں۔ دیکھیں رب فرماتا ہے خرچ تم نے غریب پہ کرنا ہے، پر قرض تم نے اپنے رب کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب حضور جتنا عرصہ تک مکہ شریف میں تشریف فرماتے تو زیادہ وقت مسجد الحرام میں گزارتے تھے، اور جب قریب محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبوب دو عالم علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو حضور نے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ کوئی ایک حجرہ نہیں ابھی بنایا، ابھی یہ طے نہیں کیا کہ میں نے مدینے کے کس حصے میں اپنا مکان بنانا ہے، کہاں رکنا ہے۔ سب سے پہلے مسجد شریف کی تعمیر فرمائی اور بنفس نفیس فرمائی۔ مسجد مکمل ہو گئی، سرکار کا قیام تھا جناب ابو ایوب انصاری کے گھر میں۔ تھوڑے سے فاصلے پر نظر پڑی تو ایک کھلا میدان موجود تھا، 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔ فرمایا یہ زمین مجھے دے دو، اس میں میں مسجد بناؤں گا۔ ان 2 یتیم بچوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھ لیں، مسجد بنا لیں۔ فرمایا یوں نہیں بھائی، پیسے دیں گے۔ اسلام یہ نہیں کرتا کہ بندے کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈال دیا جائے۔ وہ یتیم بچے ہیں، ابھی ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہے مال کمانے کے، تو فرمایا تمہیں پیسے ملیں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی جیسے مالداروں کے ذمے لگایا گیا کہ انہیں رقم ادا کی جائے۔ وہ پیسے ان بچوں کو دیے، یہاں مسجد کی تعمیر شروع کی۔ اب چونکہ مسجد قباء بھی سرکار نے بنائی تھی تو ایسا نہیں فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ صحیح حدیث کے لفظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر ہفتے یا گھوڑے پر بیٹھتے یا اونٹنی پر بیٹھتے یا پیدل سفر کرتے، اور ہر ہفتے فجر کی نماز پڑھ کے مسجد قباء تشریف لے جاتے۔ اس مسجد کی آباد کاری میں حضور دلچسپی لیتے، شوق تھا سرکار کو، اس کو آباد کرنے میں دلچسپی لیتے۔ اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس مسجد کے آباد کرنے میں ایک اور فضیلت بیان کی۔ فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کرے اور میری مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اللہ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھ لیں مدینہ شریف میں جس طرح مسجد نبوی شریف ہر وقت کھلی رہتی ہے، مسجد قباء بھی ہر وقت کھلی رہتی ہے، ہر وقت وہ مسجد موجود ہے۔ دن کو جائیں رات کو جائیں آپ کو وہاں نماز پڑھنے کے مواقع میسر ہیں۔ گویا حضور نے بنائی بھی ہے اور میرے نبی نے بسائی بھی ہے، اور وہ پوری طرح بسی ہوئی ہے، وہاں لوگوں کا آنا جانا ہے، وہاں ہر قسم کی خوشبری۔ یہاں حضور نے مسجد کی بنیاد رکھی، حجرہ کوئی نہیں ابھی بنایا، کسی زوجہ کے لیے رہنے کو کوئی جگہ نہیں بنائی۔ یہ اب شوق دیکھیں، مسجد کے ساتھ حضور کی دلچسپی دیکھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی۔ مسجد کے لیے حضور نے خود بنفس نفیس تعمیر میں حصہ لیا، حضور پتھر اٹھا کے لاتے، مسجد کی تعمیر میں کام کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک اینٹ اٹھا کے لاتے تھے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں اٹھاتے تھے۔ تو جب وہ اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے تو ان کے کپڑوں کو کچھ مٹی لگ گئی، تو جس طرح انسان کسی بچے کو شاباش نہیں دیتا اور کبھی کسی بچے کو مٹی لگ جائے تو اس کے کپڑے نہیں جھاڑتا،
सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने जब देखा, ये बुखारी के लफ्ज़ हैं, सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि हज़रत अम्मार बिन यासर के कपड़ों को मिट्टी लग गई है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए और सहाबा फरमाते कुर्बान जाएं, हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से उनके कपड़ों की मिट्टी झाड़नी शुरू कर दी। गोया मस्जिद बनाने वाले मजदूर के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम की इतनी दिलचस्पी है, अगर उसके कपड़ों को मिट्टी लग जाए तो हुजूर अपने यदुल्ला वाले हाथों से वो मिट्टी साफ फरमाते हैं। हमारे यहाँ अव्वल तो हमारा मिजाज नहीं मस्जिद की तरफ तवज्जो देने का। अगर कोई 2-4 बंदे मस्जिद की कमेटी में कभी ज़बरदस्ती उलझ जाएं, उनको उलझा ही लिया जाए, तो सबसे पहला फतवा ये लगता है कि ये बंदा खजानची है, मस्जिद को खा गया। सबसे पहला फतवा उसको ये लगता है। और अक्सर आप नाराज़ ना हो, ये बातें वो लोग करते हैं जो एक धेला नहीं देते मस्जिद में। उनको बड़ी फ़िक्र होती है दूसरों के पैसों की, है जी, कि उसने पैसे दिए थे तो ये खा गया। मुझे भी एक दफ़ा एक जगह में गया हुआ था, तो एक साहब कहने लगे जी इस मस्जिद में बड़ा फ़ंड आया पर फलाना बंदा खा गया है। तो इससे भी थोड़ा सा वो ये होता है कि जब आप किसी के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो सामने वाला आपको अपनी हमदर्दी दे के तो एक दो बात और करता है। मैंने उससे कहा कि आपने कितने पैसे दिए मस्जिद में? कहने लगा जी कुछ मैंने भी दिए। मैं कहा चल पहला तेरे तो दुआ माना वो को आ चलिए। कहते जी नहीं नहीं वो तो मैं दे छड़े। तो मैं क्या फिर जिन्हें दिते सन उन्हें भी दे ही छड़े कि तू हिसाब लेना है कि अल्लाह लेना है? इतना ज़्यादा टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है आपको? उस बंदे ने भी मरना है, कब्र में जाना है। मैं क्या भाई तेरे तो दवाइए ना पैसे जेड़े तेरे खा गए, तू तो वसूल करना तो बाकियों के देखे जाएंगे। आपको ये तौफीक नहीं है कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ें, काम देखें, अखराजात देखें, मामलात देखें किसी भी मस्जिद के। आप तनकीद कर रहे हैं कमेटी पे मुफ्त की, और उसका नतीजा क्या निकलता है? मस्जिदों में झगड़े होते हैं, फसादात होते हैं, दंगा होता है। और इमाम साहब बेचारे, उन्होंने भी तो फिर को पार्टी रखनी होती है, जीना तो है ना दुनिया में। वो भी फिर कभी कभी देख लेते हैं कि अब पार्टी भारी केड़ी है, तो उसकी तरफ वो तवज्जो कर लेते हैं। फिर वो भी एक नया दंगा शुरू हो जाता है, क्योंकि मस्जिद में इमाम उसने रहना है जिसने बंदों को राज़ी रखना है, उसकी पाबंदी होती है। एक ने कह दिया तू खुल के नमाज़ पढ़ा, सवेरे ही तो मज़ा आता है नमाज़ पढ़ने का, तो दूसरा कहता है कारी साहब आप तो फारग हैं, हमने तो ड्यूटी भी करनी। मस्जिद की आबादकारी में आप हिस्सा लें, चीज़ों को उधेड़ने में आप किरदार नहीं अदा करें, क्योंकि मस्जिद अल्लाह की रज़ा के लिए। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद बनाई उसने अपने लिए जन्नत में मकान तामीर करा लिया है। शर्त यह है कि अल्लाह की रज़ा के लिए पार्टीबाजी के तौर पर मस्जिद न बनाए, रज़ा इलाही के लिए मस्जिद बनाए। उसने अपने लिए जन्नत में मकान बना लिया है। मस्जिद के साथ दिलचस्पी होनी चाहिए, मस्जिद की सफाई करें, मस्जिद के साथ आप देखें कि कौन सा बल्ब ख़राब है, उस बल्ब को आप चेंज कर दें। आके तनकीद करके चले जाना कि फ़लाना बंदा फ़लाना काम नहीं करता, ये तो बड़ा आसान काम है, ये तो आप किसी से भी करा लें। ये तो लेक्चर सारी दुनिया देती है कि फ़लाना गलत है, फ़लाना गलत है। चीज़ों को गलत कहना, बंदों को गलत कहना ये आसान है, लेकिन गलत चीज़ों को ठीक कर लेना ये मुश्किल काम है। ये वाला मेरे भाई फरीज़ा सर अंजाम दें। कोशिश करें कि मस्जिद के आप करीब आए। हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी करीम के सहाबी हैं। उन्होंने ना सबसे पहले मस्जिद में आके चिराग जलाया था। इतने राज़ी हुए मेरे नबी पाक, इतने राज़ी हुए, फरमाया तमीम तूने मस्जिद में चिराग नहीं जलाया, तूने तो अपनी कब्र रोशन कर ली है। और फरमाया तुमने तो मुकम्मल नूर हासिल कर लिया है, मुकम्मल। और ख़ास हुजूर ने ड्यूटी लगाई सैयदना बिलाल हबशी की, वो मस्जिद का ख्याल करते, मस्जिद पे तवज्जो देते। मस्जिद नबी में कौन सी चीज़ कहाँ किस अंदाज में करनी है, हज़रत बिलाल वो खिदमत सर अंजाम देते। नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद के लिए मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ अहकाम जारी करते। पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरवाज़ा मखसूस कर दिया था। फरमाया भाई एक फ़ैसला मेरा ये है कि इस गेट से सिर्फ औरतें आएंगी, मर्द ना दाखिल हों। हुजूर ने वक्फ़ कर दिया औरतों के लिए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबा ने, जिनके घर मस्जिद के बिल्कुल साथ साथ थे, उन्होंने मस्जिद के अंदर दरवाजे खोल लिए थे, मस्जिद में आया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई अब जमात का वक्त होता है और बिल्कुल दरवाज़ा मस्जिद के अंदर तुमने खोला हुआ है तो कुछ चीज़ों में मुश्किल पैदा होती है, लिहाजा सारे दरवाजे बंद कर दो, एक दरवाज़ा खुला रहे, और वो है जनाब अबू बकर सिद्दीक का। वो आज भी खुला है मस्जिद नबी।
اس کو وہ دروازے کو بند نہیں کرتے، کبھی ضرورت ہو تو وہ آگے کوئی کنات لگا دیتے ہیں، دروازہ وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو میرے نبی پاک نے کھولا ہے، وہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ حضور نے مختلف اوقات میں مسجد کی تزئین و آرائش میں، اس کی وسعت میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ حضرت بلال جھاڑو دیتے، آنے والے لوگوں کا خیال کرتے، مجھے کہہ لینے دیں، اس کو سیاسی نعرہ نہ سمجھیں، مجھے کہنے دیں، اور میں بہت ساری احادیث اور بہت ساری سیرت کی کتابوں کا نچوڑ ایک جملے میں بیان کرتا ہوں۔ مسجد نبوی ایک پارلیمنٹ ہاؤس کا درجہ رکھتی تھی، اسی میں سارے فیصلے ہوتے تھے، اسی کے اندر کافروں کے ساتھ جو معاملات تھے وہ طے ہوتے تھے، اسی میں ہر چیز سیٹ ہوتی تھی مسجد کے اندر۔ ہماری سیاست ناپاک اس لیے ہوئی ہے کہ ہم نے مسجد سے باہر نکال دی۔ جب تک یہ مسجد کے اندر تھی، وضو کر کے لوگ بیٹھتے تھے، قرآن پاک کی آیات بیان کر کے اپنا موقف بیان کرتے تھے، بڑا صاف ستھرا نظام چلتا تھا۔ امیر المومنین کا پارلیمنٹ ہاؤس مسجد ہوتی تھی، وہ مسجد میں بیٹھ کے سارے کام کرتے تھے، اور مسجد کے پاکیزہ ماحول کے اندر سارے کام مکمل کیے جاتے تھے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کی ڈیوٹی تھی، جن لوگوں نے مسجدیں بنائی ہوتی ہیں ان کو مسجدوں سے پیار بھی بڑا ہی ہوتا ہے، اور میں اکثر آئمہ مساجد کو میں نے دیکھا ہے، امام صاحب نہ بیچارے پہلے انہوں نے بندہ تلاش کرنا ہوتا ہے جو ان کی جگہ پہ نماز پڑھائے، پھر انہوں نے کہیں جانے کا وعدہ کرنا ہوتا ہے، پھر وہ 15 فون کرتے ہیں، فلانے کے پاس چابیاں وہ لے کے جماعت کرا دینا، بڑا پیار کرتے ہیں مسجد سے بڑا، لیکن اس بیچارے کا ایک قدم بھی مسجد میں پکا نہیں ہوتا۔ سارے نمازی غلطی کر لیں، بھول جائیں تو بچ جاتے ہیں، ان کو کوئی مسجد سے نہیں نکالتا، لیکن امام کبھی کسی موقع پر کسی بھی جگہ وہ 2-4 جگہ پہ چھٹی کر لے، کوئی غلطی کر لے تو فارغ ہو جاتا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ دلچسپی اس کی ہوتی ہے مسجد کے ساتھ۔ ہم مسجد کی آباد کاری میں جب ذوق پیدا کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں مسجد نبوی شریف میں آتے، نماز پڑھتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے، نماز ادا کرتے۔ حضرت بلال حبشی مسجد کی خدمت کرتے تھے، پھر حضور کے وصال کے بعد وہ ملک شام تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے وقت گزارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام کے دورے پر تشریف لے گئے اپنے دور خلافت میں، تو کہتے ہیں میں جناب بلال حبشی سے ملنے گیا، تو کہتے ہیں حضرت بلال نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ میرے نبی پاک کی مسجد کا کیا حال، وہ فلاں کونے کی کیا پوزیشن ہے، فلاں جگہ اب کیا حالات، وہ فلاں جگہ سیدہ عائشہ کے حجرے کے پاس فلانا کام ہونے والا تھا، اس کی کیا پوزیشن ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا۔ کیا خوبصورت فرمان ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، آپ فرمایا کرتے اللہ کا کوئی بندہ جب مسجد میں کسی مخصوص جگہ نماز پڑھتا ہے نا، تو جب وہ کچھ دن نہیں آتا تو مسجد اس کا انتظار کرتی ہے، مسجد اس سے ڈھونڈتی ہے، مسجد پوچھتی ہے وہ کدھر گیا، قربان جاؤں۔ فرمایا اگر وہ بندہ انتقال کر جائے، وہ دنیا چھوڑ جائے، تو مسجد کی وہ صف روتی ہے، وہ اسے ڈھونڈتی ہے، وہ اس کو تلاش کرتی ہے، وہ اس کے لیے آنسو بہاتی ہے، اللہ کے حضور التجا کرتی ہے کہ یا اللہ وہ یہاں رہا کرتا تھا، وہ یہاں نماز پڑھتا تھا، وہ یہاں آیا کرتا تھا، مسجد اس کے لیے روتی ہے۔ اللہ کرے آپ سمجھے میری بات، کسی کو بیٹے رو رہے ہیں، کسی کو بیٹیاں رو رہی ہیں، کسی کو وہ لوگ رو رہے ہیں جن کی ضرورتیں پوری کرتا تھا، اور یہ جو مسجد سے پیار کرنے والا تھا، مسجد کا نمازی، اس کے لیے مسجد کی صف، مسجد کا مصلی آنسو بہاتا ہے، اے مالک وہ کہاں گیا جو یہاں نماز پڑھتا تھا، مجھے بتلاؤ۔ جس کو مسجد یاد کر کے روئے گی، پھر اس کی قبر پہ اللہ کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے، پھر اس کے اوپر کس قدر کرم کی برکھا برسے، اسے کس قدر نوازا جائے گا جس کے لیے مسجد روئے گی، مسجد کا یہ اعزاز ہوگا جس کے لیے۔ ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، اجازت ہے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے؟ حضور جاتی ہے۔ فرمایا پھر گھر نہ پڑھ، پھر مسجد آ کے پڑھ، پھر تو مسجد میں آیا کر، تو نماز پڑھا کر، تیرے کانوں میں آواز جاتی، لہذا تو مسجد میں آیا کر، یہاں آ کے نماز پڑھا کر۔ بہت سارے لوگ ہیں عدم دلچسپی، ہاں گھر میں بھی نماز پڑھنی چاہیے، مشکات میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں مسجدیں بناؤ، یعنی ایک جگہ مخصوص کرو ہاں جہاں صرف نماز پڑھی جائے، فرمایا اپنے گھر میں مسجد بناؤ اور کچھ حصہ نماز کا گھر میں بھی پڑھا کرو،
کچھ نوافل، کچھ سنتیں، کچھ حصہ گھر میں بھی نماز کا پڑھا کرو۔ فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب ہے جس گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جائے بالکل، اس گھر میں سارے زندے لوگ بھی رہتے ہوں تو گھر قبرستان ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ سارے لوگ زندے ہیں، ہنستے ہیں، بستے ہیں، کھیلتے ہیں، اٹھتے ہیں، پر 2 رکعتیں نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ قبرستان ہے۔ حضور نے فرمایا قبرستان ہے۔ جتنی مرضی ٹائلیں لگی ہوئی ہوں، ہر کمرے میں اے سی ہو، بڑا شاندار باتھ روم ہو، ساری سہولتیں ہوں، اگر گھر والے گھر میں کچھ نماز نہیں پڑھتے، خواتین نہیں پڑھتی، مرد کچھ نفل نہیں پڑھتے، وہ قبرستان ہے۔ اور جس گھر میں کوئی اٹھ کے سویرے تہجد کا وضو کرتا ہے، وہ مردوں کا گھر نہیں، وہ تو زندوں کا گھر ہے۔ بچوں کو تکلیف تو ہوتی ہے جب سویرے بوڑھے اٹھ کے تہجد کا وضو کرتے ہیں، کیونکہ ان کے سونے کا ٹائم ہی وہ ہوتا ہے جب بابے اٹھ جاتے ہیں۔ بابا جی سویرے اٹھ کے وضو کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ تنگ ہوتا ہے، دیکھو جی مطلب چونکہ اس نے تو سونا ہی اس وقت ہے جب دنیا کے جاگنے کا وقت ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ تیرے گھر میں کوئی تہجد کا وضو کرتا ہے تو رب راضی کتنا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے تیری بھی بڑی خطائیں اس کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہوں۔ اس کا بوڑھا باپ، اس کا دادا، اس کا نانا سویرے اٹھ کے نماز پڑھنے لگا۔ ہم کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے کہ مسجد کے ساتھ ہماری دلچسپی، اللہ کے گھر کے ساتھ ہمارا تعلق، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کے اندر دیکھا کہ کس عمل کا ثواب زیادہ ہے، تو فرمایا میں نے سب سے زیادہ اجر والے جو اعمال دیکھے ان میں ایک عمل یہ ہے کہ جو بندہ مسجد کی صفائی کر کے کچھ کوڑا مسجد سے باہر نکال دے گا، رب کریم اسے جنت میں بڑا درجہ عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ تو کام کرے گا کوئی غریب آدمی، ناراض نہ ہونا۔ مسجد میں جھاڑو دے گا کوئی، میں نے اپنے لاہور والے سارے پیر بھائیوں کو بلایا تھا کچھ دن ہوئے، میں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ آپ اپنے علاقے کی مسجد کی صفائی کیا کریں، اور ساتھ میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ میرا اپنے حکم سمجھنا ہے کہ مسجد کے انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی، اپنی مسجد محلے کی میں جائیں اور جا کے جھاڑو دیں۔ بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو چاہتا ہے اس کے دل کو سکون ملے تو وہ اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرے، اور خود اپنے آپ سے کہا کرتے تھے اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسجد، تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ مسجد کی صفائی کر، لیکن یہ بھی غریبوں در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب،
نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔